ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے ہم بات کریں گے واشنگٹن ڈی سی میں موجود امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ کے نمائندے اسد حسن سے۔ اسد، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ امریکی تحقیقاتی اداروں کی اب تک تفتیش کیا کہتی ہے، کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس قاتلانہ حملے کے پیچھے؟ جی بہت شکریہ۔ محرکات کو تو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو حملہ آور تھا اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر دی گئی ہے۔ 20 سالہ جو یہ نوجوان تھے میتھیو کروک، ان کی آئیڈینٹی بتائی گئی ہے، لیکن ان کے محرکات کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ صرف اتنا یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ ووٹر اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، تو وہ ایک رجسٹرڈ ریپبلکن ووٹر تھا، لیکن کچھ عرصے سے اس کے تصورات، اس کے خیالات میں تبدیلی آئی، اور ریسنٹلی اس نے $15 کا ایک ڈونیشن دیا تھا کچھ لبرل گروپس کو۔ اور سوشل میڈیا پہ جو مختلف ویڈیو وائرلز ہیں، ہم ان کو ریفرنس تو نہیں بنا سکتے، لیکن بہت سارے حوالوں سے ایک آدھ ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے جس سے وہ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے۔ سو موٹیوز کے بارے میں انویسٹیگیٹو اتھارٹیز، انویسٹیگیٹو ایجنسیز وہ اس پہ کام کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے حملہ آور کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات دی ہیں۔ اچھا، خبریں کچھ ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم جاری رکھیں گے، تو اس بارے میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، ملواکی میں جو کہ وسکانسن اسٹیٹ کا ایک شہر ہے، یہاں پہ ریپبلکن نیشنل کنونشن ہونے جا رہا ہے منڈے سے، اور اس کنونشن میں فارملی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پارٹی کی طرف سے نامینیشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تیسری کنزیکٹیو ٹائم ایسا ہوگا کہ وہ اپنی پارٹی سے، ریپبلکن پارٹی سے یہ نامینیشن جیتنے میں یہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہیں پہ وہ اپنے وائس پریزیڈنٹ کا بھی اب اناؤنس کریں گے کہ ان کے ساتھ ان کا رننگ میٹ کون ہو سکتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی کیمپین نے گزشتہ روز یہ بتا دیا تھا کہ یہ ملواکی کے اندر جو کنونشن ہے ریپبلکن نیشنل کنونشن، یہ بھی ٹائم پہ ہوگا۔ اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ میں اس انسیڈنٹ کے بارے میں اور ٹوٹل قوم سے خطاب تھرسڈے کو ہی کروں گا۔ تھرسڈے وہ دن ہے جس دن وہ اس کنونشن کے اندر نامینیشن اپنی ایکسیپٹ کریں گے۔ سو وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ کیمپین جو ہے وہ یہ انڈیکیشنز ہیں کہ وہ جاری رہے گی۔ البتہ سیکیورٹی کے جو ڈائنامکس ہیں اس کے اوپر مزید غور ہو رہا ہے، مزید سیکیورٹی کو سخت کیا جا رہا ہے، لیکن سیکیورٹی کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ نئے نہیں ہیں۔ 2021 کے بعد سے جنوری میں جب پریزیڈنٹ بائیڈن نے اوتھ لیا تھا، اور 6 جنوری کو اوتھ لینے سے پہلے یہاں پہ جو کیپٹل رائٹس تھے، اس کے بعد سے مختلف سیکیورٹی ایجنسیاں یہ وارننگ دیتی آئی ہیں کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے بہت چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اچھا اسد، یہ بتائے گا، خبریں تو یہ بھی ہیں، امریکی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے کہ حملہ آور کو حملے سے پہلے نوٹ کر لیا گیا تھا، لیکن وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار موجود تھے انہوں نے اس پر ایکشن نہیں لیا۔ اس سے متعلق آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ اگین یہ آپ نے آئی وٹنس اکاؤنٹ کچھ چلائے ہیں، اگین اس کے اوپر سیکیورٹی آفیشیلز ہی کوئی بات کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے وہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ان کی بات کو، کہ آیا ان کی نالج میں یہ بات لائی گئی تھی یا نہیں لائی گئی تھی، اور جن کے نالج میں لائی گئی تھی وہ کس کیڈر میں تھے اور کس سیکیورٹی فورس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ امریکہ کے اندر متعدد سیکیورٹی کے ادارے ہیں، خاص طور پہ پریزیڈینشل اس کیمپین کے اندر بہت اسٹرکٹلی وہ دونوں پریزیڈینشل جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے اسد حسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔